لے کر حاصل نہیں ہو جاتی، یہ قربانیوں کے نتیجے میں ملتی، کیونکہ قربانیوں سے جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کے بعد ایک امتحان ڈالتا چلا جاتا ہے تاکہ انسان کو اپنے کام کا بنا لے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک امتحان میں ڈالا، پیدا ہوتے ہی امتحان. ٹھیک ہے انہیں نہیں پتا تھا لیکن تھا تو ان کے لیے امتحان. تو یہ وہ بے مثال نمونہ ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس سنت کو جاری کر دیا. تو جب آپ قربانی کریں گے یا آپ کے گھر میں بکرا ذبح ہوگا یا اس کا گوشت کھائیں گے یا اس کی کھال کو دیکھیں گے، اور کچھ نہیں تو گلیوں میں پڑی ہوئی اوجھ اور گندگی کو ہی دیکھیں گے، تو ان میں سے کسی بھی چیز پر برا نہیں منائیں گے یا اس پر دل تنگ نہیں ہوں گے، چاہے خون ہو، چاہے کھال ہو، چاہے بال ہو، چاہے کچھ بھی ہو. ایک ایک چیز سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی کیا سوچیں گے، میں کیا قربانی کر سکتی، میں کیا دے سکتی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پورے عشرے کو، یعنی قربانی تو آخری دن ہے نا اس عشرے کا 10واں دن، یعنی خصوصاً حاجیوں کے لیے. ہم لوگ تو یہاں کرتے ہی قربانیاں، لیکن منا کے اندر جہاں یہ قربانی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے جب پھر وہ دمبا قربان کیا، وہاں تو ہزاروں لاکھوں جانور پر قربان ہوتے. اس خاص واقعے کی بنا پر اور ابراہیم علیہ السلام کے جو حج کے لیے لوگوں کو بلانا تھا، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا، ان کی قربانیوں کو. اور پھر ہم سب کے لیے رمضان کے بعد ایک بہترین موقع دے دیا گیا کہ ہم بھی خوب خوب قربانیاں کر سکیں، نیکی کے کام کر سکیں. اور آپ دیکھیے کہ اس نسبت سے جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں کہ کسی بھی دن کا کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. آخر ان دنوں میں کیا ہے، یہ کون سے دن ہے، یہ کس کام کے دن ہے؟ فریضہ حج کی ادائیگی کے دن ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے دن ہے، قربانی کرنے کے دن ہے، اللہ کا نام بلند کرنے کے دن ہے. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ جب یہ پوچھا گیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، تو بتایا گیا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ یہ کہ کوئی اپنا گھوڑا لے جائے اور پھر نہ وہ بچے اور نہ وہ خود بچے، تو وہ بھی شخص اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے. سر میں نے بہت دیکھا ریسنٹلی، میں اتفاق ہوا جانے کا، تو ہم جب مکہ مدینہ میں جاتے ہیں نا تو زیادہ تر تو فارنرز ہوتے ہیں، باہر کے لوگ ہیں. لیکن جب آپ کسی سٹی میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوکل لوگوں سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے، اور ٹیکسی والے کے ساتھ بھی کبھی آپ نے معاملہ کیا ہوگا یا کچھ، تو بیٹھے بیٹھے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اتنا اچھا لگتا ہے. میں کہتی ہوں ہم تو کتنے خالی ہیں. میں ابھی گئی بھی تھی تو کسی کے یہاں میں گیسٹ تھی، تو انہوں نے کھانا رکھا اور کھانا واقعی بہت اچھا تھا. تو میں نے تعریف کی، میں نے کہا ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بنا. فوراً کہا اللہ یعطیک العافیہ، یعنی اللہ آپ کو یہ کھا کے عافیت عطا کرے. اور اسی طرح کے اور بھی اچھے اچھے جملے. سبحان اللہ. میں تو اپنے آپ پہ اتنی شرمندہ کہ ہمیں کسی بات کا جواب ہی نہیں دینا آتا. ہم کیا کہتے ہیں، تھینک یو. پتہ نہیں کس بات کا تھینک یو، کیا آپ نے میری تعریف کر دی ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے یا کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آپ نے جاری کرا تو اس کا مطلب ہے زندگی بھر کے لیے دعوت پال لیں اس سے. بس اتنی بات، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور باقی زندگی بالکل نارمل رہے. ہمارے ہاں اگر کسی سے کوئی چھوٹا سا بھی اختلاف ہوا، سب سے پہلے تو موڈ آف ہوگا، پھر بات چیت بند ہو جائے گی، پھر تعلقات ختم ہو جائیں گے، پھر آنا جانا بند، پھر اپنی کو الگ پارٹی بنا لیں گے خاندان کے اندر یا ویسے لوگوں میں. ایک عجیب فساد شروع ہو جاتا ہے. اس سے بچنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ غلطی کی اگر سزا ہے کوئی، یا کوئی جرمانہ ہے یا فائن ہے یا کوئی ڈسپلنری ایکشن ہے، وہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد بالکل نارمل رویہ.
تو ہم سب کے لیے، جب مربی ہوں، استاد ہوں، ذمہ دار ہوں، کوئی بھی، ہمیں اصول پہ فیصلہ کرنا ہے، تعلقات کی بنا پہ نہیں کہ اس سے میرا تعلق بہت اچھا ہے اس لیے میں اس کے ساتھ ایسا کروں. اور پھر یہ کہ کسی کی شخصیت سے آپ امپریسڈ ہیں، اچھی بات ہے. شاگردوں میں سے کسی سے آپ کو ان کے مینرز، اپنے بچوں میں سے اس کے اخلاق، ان کے مینر، سب کچھ اچھا لگتا ہے، اس کو الگ رکھیں. لیکن اگر اس کے خلاف کوئی حکم نامہ جاری کرنا ہے تو وہ جاری کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ نہیں میں اس بات سے اگری نہیں کرتی، یہ تم نے ظلم کیا. اور پھر یکساں معیار ہو. اور پھر اصلاح کے عمل کو ذاتی تعلق سے بالا رکھنا ہے، اوپر رکھنا ہے، اپنے ذاتیات کو اس سے الگ کر دینا ہے. جیسے دو بیویاں اگر کسی کی، تو جذباتی رجحان کسی ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جو عدل و انصاف ہے وہ تو کرنا ہی ہوگا، یعنی ان کے نان نفقے میں یا باقی چیزوں میں، ٹائم میں. اور پھر یہ کہ خود احتسابی بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا ضمیر انسان کو بتا دیتا ہے. اور پھر یہ کہ صرف غلطی کا نشاندہی نہیں کریں، حل بتائیں، سلوشن، ہر چیز کا سلوشن ہوتا ہے. کرنا کیا ہے، یہ نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے. عام طور پہ ہم بچوں کو کہتے ہیں بند کرو اسکرین، لاؤ ادھر میرا موبائل. وہ کریں کیا؟ وہ تو بور ہونے. ہم آلٹرنیٹ، آپ اگر رول بناتے ہیں کہ 5 بجے سے کے بعد آپ کو موبائل نہیں ملے گا، تو پھر 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک کرنا کیا انہوں نے، وہ بھی ان کو بتائیں. اور اسی طرح جس کے ساتھ بھی. تو اور پھر یہ کہ اگر آپ کو کوئی حق بات کسی کو کہنی ہے تو ادب سے کہیں، اگر بڑا ہے چھوٹا بھی ہے تو ایک نارمل ٹون میں، ٹونٹ والی انداز نہیں ہونا چاہیے، تانا نہیں ہونا چاہیے. اور یعنی جو رولنگ آپ دے رہے ہیں وہ بہت واضح ہو، کلیئر ہو، اور ان کے حق کا خیال رکھتے ہوئے. اور اگر آپ سے غلطی ہو جائے فیصلہ کرنے میں تو پھر اس کو مان بھی جائیں، اس کو دوبارہ ریورٹ کر لیں. اور اولاد کے ساتھ معاملہ کرنا تو حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اولاد میں برابری کریں. اور پھر یہ ہے کہ غلطیوں پہ پردہ نہ ڈالیں اولاد کی، کیونکہ بعض اوقات تو غلط کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم کہتے نہیں نہیں آپ فکر نہیں کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ بچے ہیں نا، لڑکے ہیں، لڑکے تو ایسا کرتے ہیں. اور فلاں، یعنی ایک آپ کا بیٹا بیوی کو کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور باہر اس کی دوستیاں اور لوگ آپ تک لے کے آتے ہیں کہ یا وہ خاتون ہی لے کر آتی ہے، تو پھر اس یہ نہیں کہنا کہ نہیں کوئی نہیں بس ہو جائے گا، صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اگر کوئی غلط کرے تو اس کو اس کے بارے میں بتانے کی بھی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر بیٹی کو کبھی ماں کو کچھ بتانا پڑے تو کیسے بتائے گی؟ کئی مائیں بعض اوقات اب آپ کے پاس کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں. رہے کوئی بات نہیں، آن لائن جاتا رہے، سبق تو ختم ہو گیا. جس کو جانا ہوگا وہ چلا جائے گا، جس نے ہماری باتیں سننی وہ سن لے گا. اچھا، خوشبو کا کمنٹ لے لیتے ہیں ذرا. جی خوشبو، بات کیجیے. استاذہ، اس میں سوچ رہی تھی کہ میری ٹیچر تھی جو میری مینٹور بھی تھی، وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، اور ان کی آواز ابھی بھی میرے ذہن میں گونجتی ہے، کہ لرن ٹو کیری یور سیلف. اور وہ اس طرح کہتی تھی کہ جیسے شادیوں پہ جانا ہے یا کسی آرگنائزیشنل لیول پہ بھی، تو ہمیشہ مطلب یہ چیز ہمارا اصول تھا کہ لرن ٹو کیری یور سیلف جہاں بھی آپ جائیں. پھر آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جو جانبداری کے بارے میں نا، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا اٹس لائک اے ترازو کا ایک پلڑا جو ہے کسی طرف جھکا ہونا. تو اگر پیرنٹس، مدرس، ٹیچرز، اگر یہ ہم دیکھ لیں آرگنائزیشنل لیول پہ بھی کہ اس کے لانگ ٹرم افیکٹس کیسے ہوں گے، کہ جیسے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سیکرڈ کاؤ سنڈروم ہو جاتا ہے لوگوں کو، جس میں ایک بندے کی بات زیادہ سنی جاتی ہے اور باقی سب خاموش ہو جاتے ہیں. سو چاہے وہ بچے ہوں آپ کے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، وہاں پہ سب جو ہوتے ہیں وہ رسٹ آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کے بچے ایسے جو جیسا کمپیریزن فیل کرتے ہوں،
تو وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں، آئیڈیاز آنا بند ہو جاتے ہیں، آپ کے لوگوں میں انرجی لو ہو جاتی ہے، اور اس کے لانگ ٹرم افیکٹس جو ہیں وہ کوئی بھی پھر پسند نہیں کرتا، نہ ہی آرگنائزیشنز، نہ ہی آپ کے پیرنٹس اپنے بچوں میں، اور نہ ہی ظاہر ہے استاد اپنے شاگردوں میں. سو اس کے لانگ ٹرم افیکٹس اتنے خطرناک ہیں بائس ہونے کے کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جائے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ سر جی مجھے ایک بات اس میں ایک لگی کہ ایک تو یہ کہ کیپٹل پنشمنٹ بھی اسی وقت آئی ہے جب کنفیشن ہو گیا، لیکن پنشمنٹ تو اپنی جگہ ہے جو دنیا میں آنی ہے، لیکن ججمنٹل ہونے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا. جیسے اس خاتون نے جس نے زنا کیا تھا، آپ سے سب نے اس کی توبہ کے اوپر کیسے کہا تھا نا کہ اس کی توبہ پورے مدینہ پر پہ بانٹ دی جائے. تو ججمنٹل ایک تو مجھے سمجھ آیا نہیں ہونا، پنشمنٹ اپنی جگہ ہے. دوسرا آپ کو یاد ہوگا جیسے سورہ البقرہ میں ڈیورس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ دونوں نے کیسے ڈیورس کا پورا ایک طریقہ ہے، لیکن اسی میں دودھ پلانے کی بات جب آتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کر لو، یعنی کہ ڈیورس کا پروسیس اپنی طرف رہے گا لیکن دودھ کے معاملے کو اس سے مت مکس اپ نہیں کرنا. مکس اپ نہیں کرنا. اور کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ جی پیچھے سے سنا. سازا میں دیکھ رہی تھی کہ محبت کتنی بیلنس کرتی ہے نا آپ کو، کہ عدل بھی ہے. یہ میرا بولتے جائیں، بولے. عدل بھی ہے، انصاف بھی ہے، اور جو جس چیز سے بچنا ہے وہ ہے جذباتیت. ہم محبت میں بھی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے وہ کاظم اپنے آپ کو بنانا ہے نا، مطلب بالکل روک دینا، چاہے وہ محبت کے تقاضے ہوں، بولنے پر بات آتی ہے ہم ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں، لینے میں، دینے میں، بولنے میں، کسی بھی چیز میں. تو سب غیر سے متعلقہ چیزوں کو چھیڑ بیٹھتے ہیں، جی اصل پہ نہیں رہتے. بالکل. السلام علیکم. میں نے آپ کو ٹی وی پہ بہت دیکھا ہے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج میں آپ کو روبرو دیکھ رہی تھی. میں عظمیٰ کی اسکول کی فرینڈ ہوں، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو دیکھنا بھی نصیب ہوا. میرا ایک یہ سوال تھا کہ ایک انسان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے برداشت کرنے کی. سوری شاید یہ ویئرڈ سا سوال لگے کہ کتنی ہونی چاہیے. ہاں مطلب کیا کیا اور کہاں کہاں برداشت کرے. لوگ آپ کی ایسی ایسی باتیں آپ کے بارے میں سننے کو ملتا ہے جو آپ کہتے ہیں اچھا میں نے کیا، مجھے کو نہیں پتا، یہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، پھر حالات مطلب ٹو مچ. کچل رہے ہیں، بالکل کچل رہے ہیں. آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہے، آپ کا یقین ہے، آپ کا توکل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں نہیں ہوگا وہاں ضرور ہوگا، مگر کبھی کبھی یہاں بھی چاہیے ہوتا ہے. مطلب ہے نا، اگر بالکل ہے. دنیا بھی تو ہے نا، اگر مجھے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد آتا جائے گا، میں کب تک ایک ستون کی طرح کھڑی رہوں گی. کوئی اور اللہ معاف کرے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ میں اگر سب بات کے لیے تو پھر آپ بلا لیں مجھے. اور نہیں ہاں تو آپ اپنی طرح آپ ناانصافی کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی غلط کام کر رہی ہوتی تو کیسے تانے کے انداز میں نہیں ہوگا. آپ تو ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہیں، آپ تو ہمیشہ اس کو پریفرنس دیتی ہیں، ایسے کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ ادب. جی. اور پھر ایک اور چیز، صحیح وقت اور صحیح انداز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم راہ چلتے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم سے بچہ سوال کر لیتا ہے، تو ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم شام کو جب بیٹھیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گی. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اسے چپ نہیں کرا سکتے کہ چپ کرو، تمہیں ابھی ہر وقت تمہارے پاس کوئی سوال ہوتا ہے اور تمہیں کہیں چین ہی نہیں ہو. ایسا نہیں. انداز صحیح رکھیں، کسی سے دشمن سے بھی بات کریں نا انداز صحیح رکھیں. یہ ہمارا سب سے بڑا جہاد ہے. بعض لوگوں کو ہم ایک دفعہ بات سمجھاتے ہیں، دو دفعہ سمجھاتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے تو پھر ہمارا انداز بھی بہت کرخت ہو جاتا ہے. یا اس چیز کا بہت ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں نا تو بندہ یاد نہیں رہتا، اس کا وہ جو انداز ہوتا ہے نا وہ دل کو لگ چکا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اگر معاملہ استاد کے ساتھ ہو، اس نے کوئی غلطی کی ہو، پڑھانے میں غلطی کی ہو یا ناانصافی کی ہو، تو اس کو بھی بتایا جا سکتا ہے. یہ نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں چونکہ یہ استاد ہے تو میں ان کو تو بتا ہی نہیں سکتی تھی. استاد بھی انسان ہوتا ہے، والدین بھی انسان ہوتے ہیں. جیسے خاص طور پر بچوں کو نمبروں کے بارے میں بڑا ہوتا ہے. کئی لوگ تو لڑنے آ جاتے ہیں اور کہ آپ نے نمبر کیوں کاٹ لیے ہیں، اور سارا رشتہ تعلق ختم بس. تو اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اگر استاد بات کر رہا ہے اور وہ غلط بات کر رہا ہے تو بیچ میں نہ ٹوکیں. ہو گیا تو پھر سوال کریں کہ آپ نے یہ جو بات کی تھی مجھے وضاحت چاہیے، اس کی مزید کلیئرٹی چاہیے. اور پھر یہ کہ جب بھی کسی سے بات کریں نا فیکٹس پر مبنی ہو، جذباتی باتیں نہ ہوں، بلا ضرورت ریپیٹیشن نہ ہو. کچھ لوگ ایک بات بتانے لگے ایک دفعہ کہیں، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ بات ہی نہیں ختم کرتے. اس سے بھی سننے والے کو بہت اریٹیشن ہو جاتی ہے. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ کسی سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اندھی حمایت کریں اس کی، بلکہ حکمت کے ساتھ حق کا ساتھ دیں. اور پھر یہ کہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں بھی عدل کرے، اپنے بچوں کے بارے میں بھی، شاگردوں کے بارے میں، بلکہ جس کسی سے بھی اس کا معاملہ ہو اس کے ساتھ عدل و انصاف سے کام. اگر آپ نے اس کو کچھ کہنا چاہے تو موسٹر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بس استاذہ مجھے یہی بار بار خیال آ رہا تھا کہ بات تو ہے غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ کار، لیکن ساری اصلاح جو ہے وہ تو اندر کی ہی ہو رہی ہے. چاہے بات کا انداز درست ہو، چاہے دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا ہو، یعنی اندر سچائی ہوگی، اندر آنیسٹی ہوگی، اندر انصاف ہوگا تو ہی وہی باہر نکل کر آئے گا. اسی طرح سارا کام مطلب میں تھرو آؤٹ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں اصل کام تو جو اصل اصلاح ہے وہ تو اپنے اندر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایسے افراد تیار کر دیے نا کہ ان کے اندروں کی اصلاح ہو چکی تھی. ہمارا سارا دین باہر ہے، اور جب لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کس دین کا لبادہ اڑا ہوا تھا انہوں نے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں ہم نے تو دین کی وجہ سے رشتہ کیا تھا لیکن انہوں نے ایسی بدسلوکی کی، ایسا کیا ویسا کیا، کیونکہ اندر کی اصلاح نہیں ہوئی. ہم میں سے ہر ایک کو اندر اپنے جاننے کی ضرورت ہے. اور بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کے بات کا انداز کیا تھا، آپ کے مسکرانے کا انداز کیا تھا، آپ کے انصاف کرنے کا انداز کیا تھا، آپ کے چھوٹوں سے کیا معاملہ تھا، بڑوں سے کیا معاملہ تھا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ ہمیں توفیق دے. ابھی کیوں آگے وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ کا محبوب بننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اخلاق اپنایا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سلام تو ابھی نہیں کروں گی تاکہ آپ سے کچھ بات کر سکوں. یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ لوگ اپنے شاگردوں کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ آپ سے بات کر سکیں، وہ آپ سے ڈرے نہ رہیں، وہ پیچھے نہ رہیں. اور اس کے لیے وہ آگے نہیں بڑھے. کچھ بچے تو آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن کچھ بچے ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں، بیک بینچرز ہوتے ہیں. آپ نے خود آگے بڑھنا ہے انصاف کرتے ہوئے. کچھ بچے بات جلدی سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے انہیں پڑھانے میں، اور کچھ لوگوں کو ایک بات 10 دفعہ تو مبالغہ ہو جائے کئی دفعہ کہنی پڑتی ہے، پھر بھی بلینک فیس ہوتے ہیں. تو پھر آپ کے دل میں آ جاتا ہے کہ ان سے تو سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں بس ان کو پڑھا دو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت اسامہ بن زید کو کوئی تانا نہیں دیا تھا، بلکہ ان سے سوال کر کے ان کے ذہن کو کھولا، ان کو سوچنے کا موقع دیا. ایک اچھا استاد ہمیشہ سوچ ابھارتا ہے سوال کر کے کہ انسان خود سوچے. یعنی
ہم جب پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں نا اور بہت زیادہ چیزیں پڑھا کے تو ملبہ گرائے جا رہے ہوتے نہیں، بیچ بیچ میں سوال بھی کرنے چاہیے اور پوچھنا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ دوسروں کو بات کتنی سمجھ میں آئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے انتہائی غلط کام ہو گیا، بہت غلط بات کر لی اس نے، پھر بھی آپ کیا کریں؟ نرمی سے ہی معاملہ کریں. یہ کسی کو شرمندہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ کے قابو آ گیا تو آپ اس سے خوب اپنا سارا غصہ فرسٹریشن نکالیں. نہیں، وہاں بھی آپ نے نرمی اور حکمت سے کام لینا ہے. بعض اوقات سخت تنبیہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں کہ سخت الفاظ استعمال کیے جائیں. اچھے الفاظ کے ساتھ فرم ہو سکتے ہیں، تنبیہ کر سکتے ہیں. ہمیں جیسے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک رول بنایا ہوا تھا کہ آپ کی جو بات صحیح ہوگی نا وہ میں بس آپ ایک دفعہ بتائیں گے میں کروں گی، لیکن آپ کی جو بات صحیح نہیں ہوگی اگر آپ 10 دفعہ مجھے کہیں گے تب بھی نہیں کروں گی. میں بس آپ یعنی ان کو بتا دیا کہ یہ رول ہے، اگر مجھے کوئی چیز ٹھیک نہیں لگتی تو آپ کو دوبارہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں کہ بار بار مجھے کنوینس کریں. اگر کرنا ہے تو پہلے دلیل کے ساتھ کر لیں، اگر وہ ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو کوئی نہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ اس سے پھر بچوں کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے لوگ کلاس میں ایک گروپ بازی کر کے 10 لوگوں کو ساتھ لگا کے آپ سے مطالبہ کرنے آ جاتے ہیں. اس میں بھی میں نے یہ رکھا ہوتا کہ نہیں، ساری کلاس بھی کہے گی تو نہیں مانوں گی اگر وہ بات درست نہیں، کیونکہ لوگ دیکھا دیکھی. اچھا یہ بات ہے چھٹی لینی ہے، کل چھٹی ہونی چاہیے، چلو سارے مطالبہ کرتے چھٹی لے دیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور یہ انصاف ہے. انصاف یہ نہیں کہ میجورٹی آپ کو غلط کام کرنے کو کہہ رہی ہے اور آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے اتنے لوگوں نہ کیسے کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمیں ٹون اچھے رکھیں، ٹون سافٹ ہو، الفاظ اچھے ہوں. لا تصعر خدک للناس، منہ پھیر موڑ کے نہ بات کرے، سامنے دیکھ کے بات کرے، سمجھانے والے انداز میں بات کرے تاکہ اصلاح ہو. یہ اصل مقصد کیا ہے؟ اصلاح کرنا یا لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا؟ تو سخت تنبیہ اس لیے نہیں کہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کا معاملہ بڑوں کے ساتھ ہو تو بہرحال ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ رہے گی. ٹھیک ہے. بعض اوقات کوئی شاگرد آپ کے جو لوگ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے عمر میں ڈبل بھی ہوتے ہیں نا. اب یہ بتائیے کہ کیا ان کا نام لے کے بات کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ باجی یا آپا یا یعنی کچھ بھی، یا صاحبہ لگا لیں. رسپیکٹ ہے ہم کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنی ہے نو میٹر واٹ. یعنی اگر وہ عمر میں آپ سے بڑے ہیں یا کسی وجہ سے اللہ نے ان کو رتبہ بڑھا دیا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا جاءکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آتا ہے اس کو عزت دو. یعنی کہ آپ فیوریٹزم کر رہے ہیں کہ اس کو عزت دے کے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ایسا کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب کوئی مسئلہ پیش آنا تو اس کو لنگر آن نہیں کرنا چاہیے. آپ نے سیم ڈے شام کے وقت لوگوں کو خطبہ دے کے بات واضح کر دی، سب کے سامنے معاملہ کلیئر کر دیا. ہمارے کچھ فیصلوں میں ڈیلے جو ہے وہ بہت سے اور مسائل کو جنم دے دیتا ہے. اور لوگ پھر آپس میں کوئی حل نکال لیتے ہیں، خود سے ہی حل نکال لیتے ہیں، کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایک مہم شروع ہو جاتی ہے، آپس کی کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ دیا، اللہ کے نام سے بات کا آغاز کیا. تو جب بھی آپ کو لوگوں کو کوئی نصیحت کرنی ہو، کوئی بات کرنی ہو تو پہلے اللہ کا نام لیا جائے، قرآن کی کوئی آیات سلیکٹ کر لی جائے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو مثال بنایا. اگر میری یعنی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹا جاتا. یہ نہیں کہا کہ کسی اور کو نہیں، مثال اپنی ذات سے مثال دی. کیونکہ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ حکم نہیں دیا، حکم نہیں دیں، ان کو بات سمجھائیں. قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا،
ایسی بات کریں کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے. کیونکہ بعض اوقات ہم آرڈر دینے لگتے ہیں, تم یہ نہیں کرو گے, تمہیں یہ کرنا ہوتا ہے, بس رول ہے, یہ پالیسی ہے, یہ فلاں ہے. نہیں, سب کو پتہ ہے پالیسی ہے, رول ہے, لیکن یہ بھی تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں نا. وقت بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, تو اس میں کبھی فلیکسیبلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو دوسرے کی بات غور سے سن کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ اعتماد کے ساتھ بات کریں, اور پھر یہ کہ بے مروت نہ ہو. مروت, اچھا اخلاق, اور دوسرے کا دل نہیں توڑنا. پھر اسی طرح یہ کہ دعا بھی دینی چاہیے سامنے والے کو. عربوں کے یہاں یہ کلچر